السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 161 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل کے حوالے سے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے عوامل ناصب پڑھے تھے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینجزم بلم ولما لام الامر ولا فی النہی وکلم المجازات وہی ان ومہما واذا ما واذ ما وحیث ما وأین ومتى وما ومن وأي وأن وأما مع كيف ما وإذا فشاذ وبإن مقدرا فلم لقلب المضارع ماضيا ونفيه ولما مثلها وتختص بالاستغراق وجواز حذف الفعل ولام الأمر المطلوب بها الفعل وهي مكسورة أبدا ولا النهي المطلوب بها الترك۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وینجزم بلم ولما ولام الامر ولا فی النہی، اور فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے لم لما لام امر لائے نہیں وکلم المجازات، اور کلمہ مجازات کے ساتھ۔ وہی ان ومہما واذا ما واذ ما وحیث ما وأین ومتى وما ومن وأی وأن، اور کلمہ مجازات یہ ہیں ان ہے، مہما ہے، اذا ما ہے، اذ ما ہے، حیث ما ہے، أین ہے، متی ہے، ما ہے، من أی ان۔ وَأَمَّا مَعَ كَيْفَ مَا وَإِذَا فَشَاذٌ، بہرحال کیف ما اور اذا کے ساتھ فعل مضارع کو جزم دینا شاذ ہے۔ وَبِأَن مُقَدَّرَ، اور فعل مضارع ان مقدرہ کی وجہ سے مجزوم ہوتا ہے۔ فَلَمْ لِقَلْبِ الْمُضَارِعِ مَاضِيًا وَنَفْيِهِ، لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ وَلَمَّا مِثْلُهَا، اور لما بھی اسی کی طرح ہے۔ وَتَخْتَصُّ بِالِاسْتِغْرَاقِ، اور لما استغراق وجواز حذف الفعل، فعل کو حذف کرنے کے جواز کے ساتھ خاص ہے۔ وَلَامُ الْأَمْرِ الْمَطْلُوبُ بِهَا الْفِعْلُ وَهِيَ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا، لام امر وہ لام ہے جس کے ذریعے فعل کو طلب کیا جائے، وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ وَلَا النَّهْيِ الْمَطْلُوبُ بِهَا التَّرْكُ، اور لائے نہیں وہ لا ہے جس کے ذریعے فعل کو ترک کرنا طلب کیا جاتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم فعل مضارع کو جوازم، فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل کے بارے میں اور کلمہ مجازات کا اجمالی ذکر پڑھیں گے، اور دوسری بات کیف ما اور اذا کی تحقیق، اس کے ذریعے فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، اس کو صاحب کتاب نے شاذ کیوں کہا، اور تیسری بات لم اور لما میں فرق، اور چوتھی بات لام امر اور لائے نہیں کا معنی۔ وَيَنْجَزِمُ بِلَمْ وَلَمَّا وَلَامِ الْأَمْرِ وَلَا فِي النَّهْيِ وَكَلِمِ الْمَجَازَاتِ۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ یہاں سے فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل کا بیان فرما رہے ہیں۔ تو وہ عوامل جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان کی کل تعداد 15 ہیں۔ 5 تو ان، لما، لم، لام امر لائے نہیں، اور باقی 10 کلمہ المجازات ہیں۔
جن کو صاحب کتاب نے یوں فرمایا ان مہما اذا ما اذ ما حیث ما این متا ما من این انا. یہ کلمہ مجازات ہے، یعنی وہ کلمات جو فعل مضارع کو جزم دیتی ہیں، ان کو کلمات شرطیہ بھی کہتے ہیں. ان میں جو اصل ہے وہ جو شرط و جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ان ہے، چاہے وہ لفظوں میں موجود ہو چاہے وہ لفظوں کے اندر موجود نہ ہو، یہ فعل مضارع کو ہر حال میں جزم دیتا ہے، شرط و جزا کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. باقی جو کلمات ہیں نو کے نو، ان کے اندر شرط والا معنی پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ سب کے سب ان کی طرح شک کے لیے آتے ہیں، یقین کے لیے نہیں آتے، اس لیے ان کو کلمہ مجازات کہا ہے. یہاں یہ بات رکھیے کہ اسماء شرطیہ کے اندر یا کلمات شرطیہ کے اندر بعض حروف ہیں، بعض اسماء ہے. اگر صاحب کافیہ اسماء کہہ دیتے یا حروف کہہ دیتے تو وہ اسماء یا وہ مجازات کے لیے آنے والے کلمات جو حروف ہیں اس میں داخل نہ ہوتے، صحیح ترجمانی نہ ہوتی. اس لیے صاحب کافی رحمہ اللہ نے کلمات المجاز ایسا جملہ ایسا لفظ لائے ہیں تاکہ اسماء شرطیہ کی صحیح ترجمانی ہو جائے، اسم فعل و حرف تینوں کو یہ شامل ہو جائے. اور مجازات آپ کو معلوم ہے باب مفعلہ کا مصدر ہے، اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں کلمات مجازات. پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. پہلا جملہ دوسرے جملے کے لیے پہلا دوسرے کے لیے سبب بنتا ہے. وَأَمَّا كَيْفَ مَا وَإِذَا فَشَاذٌ. صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیف ما اور اذا کے ذریعے فعل مضارع کو جزم دینا شاذ ہے. اب شاذ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ کیف ما عام احوال کے لیے وضع کیا گیا ہے. مثلا اگر یوں کہا جائے کیف ما تقرأ اقرأ اور مراد اس سے شرط و جزا لیے جائیں تو معنی یہ ہوگا جس حال اور جس کیفیت اور جس جذبے کے ساتھ آپ پڑھو گے انہی کیفیات و حالات و جذبات کے ساتھ میں بھی پڑھوں گا. تو لازمی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ بیک وقت ایک ہی کیفیت اور ایک ہی حالت اور ایک ہی جذبے کے ساتھ دو شخص دو بندے تلاوت کریں گے؟ کہیں نہ کہیں ضرور فرق نکل آئے گا. تو اس سے معلوم ہوا کیف ما کلمات شرطیہ میں نہیں ہے. جب یہ کلمات شرطیہ نہیں ہیں تو یہ شرط ہی کی وجہ سے عمل کر رہے تھے، تو جب اس کا شرط کا معنی فوت ہو گیا تو اس کا عمل بھی نہ رہا. اور اذا کے ذریعے فعل مضارع کو عمل دینا شاذ اس لیے ہے کہ دیگر کلمات شرط کے لیے کلمات شرط اس لیے جزم دیتے ہیں کہ ان کی مشابہت ہوتی ہے ان شرطیہ کے ساتھ. وہ اس طرح کے ان میں شک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلمات شرطیہ بھی شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن کلمہ اذا یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لہذا اس کی مشابہت ان کے ساتھ نہ رہی، اس لیے یہ فعل مضارع کو جزم دینا اس کا شاذ ہوتا ہے. وَبِأَنْ مُقَدَّرَةً. صاحب کافیہ فرماتے ہیں اصل جو جوازم ہے شرط و جزا کے لیے آتا ہے وہ شرطیہ ہے. یہ چاہے ملفوظ ہو یا مقدر ہو ہر دو حالتوں میں عمل کرے گا. اس کے بعد صاحب کافی رحمہ اللہ ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے
جس طرح کے عوامل نواسب میں ہر ایک کی صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے تفصیل ذکر کی تھی. فَلَمْ لِقَلْبِ الْمُضَارِعِ مَاضِيًا وَنَفْيِهِ وَلَمَّا مِثْلُهَا وَتَخْتَصُّ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَجَوَازِ حَذْفِ الْفِعْلِ. صاحب کافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم اور لما یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوں تو دو عمل کرتے ہیں. ایک تو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور جزم معلوم ہے کہ 5 چیزوں میں جزم لفظوں میں ہوتی ہے اور باقی 7 صیغوں میں حروف نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. اور دوسرا یہ عمل کرتا ہے کہ یہ فعل مضارع کے معنی کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. مثلا لم یحضر زید یا لم ما یحضر زید، ابھی تک زید نہیں آیا، زید نہیں آیا. البتہ لم اور لما میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے لما نفی استغراق کے لیے آتا ہے، جیسے تو لما انصر کہ میں نے ابھی تک اس کی مدد نہیں کی، اور لم مطلق نفی کے لیے آتا ہے، جیسے لم ینصر اس نے مدد نہیں کی. لما کے بعد فعل کا حذف کرنا جائز ہے اور لم کے بعد فعل کا حذف کرنا جائز نہیں ہے. لم کے اوپر ادوات شرط کا داخل کرنا جائز ہے، جبکہ لما پر ادوات شرط کا داخل کرنا جائز نہیں ہے، جیسے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. یہاں دیکھیے لم ہے، اس پر من حروف جوازم یعنی اسماء شرط کو داخل کر دیا، لیکن من لما یشکر الناس کہنا درست نہیں ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ لما کے بعد اکثر فعل متوقع ہوتا ہے جو ابھی تک ہوا نہ ہو لیکن ہونے کی امید ہو، جبکہ لما اس طرح نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں قدم فلان ولما یرکب، فلاں آیا اور ابھی تک سوار نہیں ہوا. ولام الامر المطلوب بها الفعل. صاحب کافیہ رحمہ اللہ یہاں سے لام امر کا اور لائے نہیں کا معنی بتا رہے ہیں کہ لام امر جو جوازم میں سے ہے، یہ فعل مضارع کے صیغے پر داخل کرنے سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ متکلم کا کسی سے کوئی کام طلب کرنا ہوتا ہے یا کسی سے وہ کوئی کام چاہتا ہے کہ وہ کرے، جیسے لینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے. اور علم الصیغہ والے اس کو امر غائب معروف کہتے ہیں. وہی مقصورۃ ابدا، فرماتے ہیں لام امر ہمیشہ کے لیے مقصور ہوتے ہیں. ایسے میں لام امر اور لام تاکید نے فرق بیان کیا ہے کہ لام تاکید تو مفتوح ہوتا ہے اور لام امر مقصور ہوتا ہے، تاکہ دونوں لاموں کے اندر فرق واضح ہو جائے. ولا نہیں مطلوب بہا. اب لائے نہیں کی کیا بتاتے ہیں کہ لائے نہیں وہ ہے یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور یہ فعل مضارع سے ترک فعل طلب کرتا ہے، یعنی فعل کو نہ کرنا، کہ لائے نہیں المطلوب بہا ترک، الترک یعنی کام کا نہ کرنا طلب کرتا ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں لا تضرب نہ مارو، لا تلعب وقت درس کا اپنے سبق کے وقت کھیلو نہ. یہاں تک آج کا سبق تھا جس کے اندر ہم نے 4 باتیں پڑھی ہیں. کل حاضر ہوتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.